ارشاد بھٹی صاحب، یہ اس سپیچ کے بعد آبویسلی اس کے بیک گراؤنڈ میں ہم پچھلے ایک ہفتے سے خاص طور پہ وہ شہریار آفریدی صاحب کا جو ایک بیان تھا، میرے خیال میں تقریباً اب 4-5 دن ہو گئے، ہفتہ تو نہیں 4-5 دن ہو گئے ہیں، جب انہوں نے کہا تھا کہ جی ہم آرمی چیف کے ساتھ مذاکرات کرنا چاہتے ہیں اور ہم کریں گے، اور ہم ڈی جی آئی ایس آئی کے ساتھ جو ہے وہ مذاکرات کریں گے۔ تو آج کی اس تقریر کے بعد مطلب یہ جو کہا گیا کہ جی ہمیں نہ بتائیں، ہمیں پتہ ہے کہ ہماری آئینی حدود کیا ہیں، آپ کو مذاکرات کے لیے کوئی چینل کھلتا ہوا کوئی نظر آ رہا ہے؟ مجھے تو نہیں لگ رہا، مجھے آج کی سپیچ کے بعد تو لگ رہا ہے کہ اگر کوئی تھوڑی بہت امیدیں تھی بھی وہ بھی دم توڑ گئی ہیں آج بھٹی صاحب۔ جی میں آپ سے ایگری کرتا ہوں، مجھے بھی نہیں لگتا کہ کچھ ایسا ہونے والا ہے۔ ظاہر ہے بیک ڈور پہ چل رہی ہیں چیزیں، بہت سارے لوگ کوششیں کر رہے ہیں، بہت سارے لوگ اس کوشش میں ہیں کہ آپ ان کو خیر خواہ کا نام دیں، آپ ان کو تحریک انصاف کا نام دیں، آپ ان کو ویسے کوئی بھی نام دیں۔ تو جو فوج سے ریٹائرڈ کچھ لوگ ہیں وہ بھی کوشش کر رہے ہیں کہ ایسا ہو، لیکن لگتا نہیں ہے۔ اور یہ بھی آرمی چیف نے آج جو رسال پور میں کہا، اور انہوں نے اس میں بڑا آپ اندازہ لگائیے کہ وہ اس حوالے سے اس پہ کتنا امپورٹنس دے رہے تھے، کہ انہوں نے کہا کہ ہمیں جو چیلنجز ہیں درپیش، ان میں دہشت گردی، معاشی بحران اور سوشل میڈیا، مطلب دہشت گردی اور معاشی بحران جتنا ہی اہم انہوں نے کہا سوشل میڈیا کا جو ہے وہ ہمیں چیلنج درپیش ہے۔ اور اس کو پہلے وہ یہ چوتھی مرتبہ وہ سوشل میڈیا کے حوالے سے بات کر چکے ہیں۔ ایک مرتبہ انہوں نے قرآن کی ایک آیت بھی کنونشن سینٹر میں غالباً کہا تھا کہ تحقیق کر لیا کریں، سنی سنائی باتیں نہ پھیلایا کریں۔ اور دوسرا شیطانی آلہ یا شیطانی کھیل یا اس طرح کر کے کوئی انہوں نے اس سے تعبیر کی تھی۔ اور تیسرا انہوں نے ایک مرتبہ کہا تھا کہ جھوٹا پروپیگنڈا پھیلایا جا رہا ہے۔ اب اس میں تو کوئی شک نہیں کہ آزادی اظہار رائے کا یہ مطلب نہیں ہے کہ مادر پدر آزادی ہو ہر کسی کو، اور سوشل میڈیا پہ یہ بھی نہیں ہے کہ آپ ایجنڈا بیس چلتے جائیں یا جھوٹ پھیلائیں یا بہتان تراشی کریں، الزام تراشی کریں جس میں کوئی صداقت نہ ہو، یا جھوٹا پروپیگنڈا، یا عدلیہ ہو، سیاستدان ہو، فوج ہو، قومی سلامتی کے ادارے ہوں، ان کے خلاف جھوٹا پروپیگنڈا یا جھوٹے الزام نہ لگائیں۔ لیکن اس کے ساتھ ساتھ یہ بھی ہے کہ ہمیں ایسے لوگ اب ملتے ہیں جو کہتے ہیں کہ میں نے ٹی وی دیکھنا چھوڑ دیا ہے، میں نے اخبار پڑھنا چھوڑ دیا ہے۔ بھائی کیوں چھوڑ دیا ہے؟ آپ کمپرومائزڈ ہیں، آپ پتہ ہے کہ آپ نہیں سچ بول سکتے، اور میں پھر کرتے کیا ہیں آپ؟ جی ہم سوشل میڈیا دیکھتے ہیں۔ اب سوشل میڈیا جہاں اتنی خرابیاں ہیں وہاں اس میں پازیٹیو چیزیں بھی ہیں، انفارمیشن بھی ہے، اس میں وہ ساری چیزیں آتی ہیں جو ایک لمحے میں آپ کو دنیا بھر میں ہوئی چیزیں آپ تک پہنچ جاتی ہیں۔ تو اس وقت ضرورت اس بات کی ہے کہ آپ ریگولیشن تو کریں، ریگولیٹ تو کریں، لیکن اس طرح نہ ہو کہ جس طرح ایکس یا ٹویٹر پہ پابندی لگا دی، اس طرح ہو کہ جس طرح سوشل میڈیا مجھے اجازت دیجیے اس پہ سوال کرنے کی، پھر وہ یہاں پہ پھر وہی بات آ جاتی ہے پاکستان تحریک انصاف کے اپنے دور کے اندر جب وہ پیکا کا معاملہ آیا تھا، انہوں نے کوشش کی تھی، صحافیوں نے اس پہ اعتراض کیا تھا کہ نہیں بھائی یہ آپ جس طریقے سے اس کو شیپ اپ کر رہے ہیں یہ تو لوگوں کی آپ جو ہے وہ زبان بندی کی آپ کوشش کر رہے ہیں۔ تو پھر اس کا مڈل وے کس طرح ڈھونڈا جائے؟ ظاہری بات ہے آپ میرے ساتھ 3 صحافی موجود ہیں، میں اسی کا فائدہ اٹھا لیتا ہوں، کس طرح اس کا وے آؤٹ نکالا جائے پھر؟ بھائی جان، مسلم لیگ نون نے جب پیکا قانون بنایا اس وقت بھی یہی کہا گیا کہ اس طرح نہ کرے، پابندی نہیں۔ بالکل یہ ہمارے ہاں یہ کلچر ہے کہ جو چیز ناپسند ہے، سوٹ نہیں کرتی یا ہمارے مطلب کی نہیں، اس پر پابندی لگا دو۔ اور اسی طرح جب پاکستان تحریک انصاف میں یہ قانون بنائے یا اس طرح کے قوانین سازی کی طرف فروغ نسیم صاحب ان دنوں بڑے ایکٹیو تھے، تو اس وقت بھی ہوئی۔ پھر اس کے بعد پی ڈی ایم 1 میں جس طرح ہوا اس وقت بھی ہوا۔ تو آزادی اظہار رائے رہنا چاہیے، اور یہ حق ہے ساروں کا، آرٹیکل 19 ہو یا جو بھی ہو، لیکن اس کو ریگولیٹ آپ کر سکتے ہیں۔ جو آپ کے پاس قانون تو ہے کہ وہ جو اگر آپ کس حد کے عزت کریں یا کوئی جھوٹ پھیلائیں تو آپ عدالت میں جا سکتے ہیں، مگر اس میں سالہ سال لگ جاتے ہیں۔ آپ اس کو اسٹرینتھن کر سکتے ہیں، اس کے مقررہ وقت میں لا سکتے ہیں، خصوصی عدالت میں چلا سکتے ہیں کہ آپ ود ان ٹائم فریم اس کی سزا جزا ہو، لیکن یہ کوئی حل نہیں کہ آپ ایک کو بالکل ہی آؤٹ رائٹلی ریجیکٹ کر کے پھینک دیں اور کہیں کہ یہ تو ہے ہی غلط یا یہ تو ہے ہی صحیح۔ تو ریگولیشن بڑی ضروری ہے، میں ایک ایگزامپل آپ کے سامنے رکھتا ہوں۔